تو عصمت کی حفاظت کا مقام قرآن سنت اور اقوال سلف کے آئینے میں۔ اسلام دینی فطرت ہے، اس کی تمام تعلیمات از اول تا آخر انسان کی فلاح و صلاح، سعادت و نجات اور مسرت و اطمینان کی ضمانت ہے۔ اسلام دینی فطرت ہے اور اس کی تمام تعلیمات از اول تا آخر انسان کی فلاح و صلاح، سعادت و نجات اور مسرت و اطمینان کی ضمانت ہے۔ یعنی دنیا کے اندر مسرت، اطمینان اور آخرت میں نجات اور ابدی سعادت کی ضمانت ہے۔ اسلام نے ہر مسلمان کو پوری تاکید اور صراحت کے ساتھ عفت و عصمت کی ہر آن اور مکمل حفاظت کی تلقین فرمائی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کامل ایمان والوں کی خوبیاں مختلف مواقع پہ بیان فرمائی ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، بالتحقیق کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ کون سے؟ پھر ان کی صفات بیان کی۔ پہلی چیز بیان کی الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اچھی طرح پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور دوسری صفت بیان کی والذین هم عن اللغو معرضون، اور دوسری صفت کیا بیان کی کہ وہ لوگ جو لغو کہتے ہیں بے فائدہ کام، بے فائدہ بات، بے فائدہ حرکت، جس کام سے، جس بات سے نہ کوئی دین کا آخرت کا فائدہ ہے، نہ کوئی دنیا کا فائدہ ہے۔ ایک آدمی تجارت کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، ظاہر بات یہ لغو نہیں، اس میں دنیا کا فائدہ ہے۔ ایک کام آدمی کوئی دین کا کام کر رہا ہے، اور ایک آدمی وہ کام کر رہا ہے جس میں نہ دنیا کا فائدہ، نہ دین اور آخرت کا فائدہ، تو اس کو کیا کہیں گے؟ لغو۔ تو کامل ایمان والے وہ ہیں جو لغو اور بے فائدہ کاموں اور بے فائدہ باتوں سے کیا کرتے ہیں؟ پرہیز کرتے ہیں۔ ظاہر بات ہے جو لغو اور بے فائدہ کاموں سے، بے فائدہ حرکات سے احتراز کرے گا تو وہ تو گناہوں سے بدرجہ اولا بچے گا۔ اسی لیے قرآن پاک میں ایک جگہ ایمان والوں کو حکم ہے، مردوں کو، عورتوں کو، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والے مردوں کو کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکائیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ بڑا گناہ آنکھ کا ہے کہ شرمگاہ کا؟ شرمگاہ کا۔ لیکن شرمگاہ کے گناہ تک پہنچنے میں پہلا عمل دخل کس کا ہوتا ہے؟ آنکھ۔ اس لیے اللہ نے پہلے آنکھ کی حفاظت کر۔ ایسے ہی یہاں پہلے فرمایا کہ وہ لغو اور بیکار باتوں اور کاموں سے کیا کرتے ہیں؟ پرہیز۔ جو بیکار اور بے فائدہ کاموں سے پرہیز کرے گا تو گناہوں سے بدل جاؤ گا۔ چنانچہ تیسری صفت بیان کی والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی کیا کرتے ہیں؟ حفاظت۔ اسی لیے امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین جنبیہ اضمن لہ الجنہ، اگر کوئی تھوڑا سا با اختیار حاکم کہہ دے بھائی تو تم صرف 2 کام کرو، میرے ذمہ ہے، میں تم کو نوکری دلا دوں گا۔ کوئی پڑھا ہوا ہو، اس نے گریجویشن کی ہو یا اس سے زیادہ پڑھا ہو، وہ نوکری کی تلاش میں ہو، کوئی کہہ دے بس 2 کام کر لو، میرے ذمہ ہے، نوکری دلا دوں گا،
تو ہم کیا کریں گے؟ 2 کیا، ہم تو 10 کریں گے. آپ بس بتائیں کیا کرنا ہے، ہم سب کچھ کریں گے. ہم کو نوکری چاہیے. ظاہر بات ہے نوکری میں کیا ہوتا ہے؟ نوکر بن کر کمانا ہوتا ہے. نوکری کا خلاصہ تو یہی ہے. ایک آدمی تاجر بن کر کماتا ہے، تاجر کسی کا نوکر نہیں ہوتا. اور دوسرا آدمی نوکری بن کر کے کماتا ہے تو نوکر بن کر کماتا ہے. تو کہ بھائی 2 کام کر لو، ہم تو تم کو نوکری دلا دیں گے. اب بعد میں نوکری دلائے گا بھی نہیں کوئی یقینی نہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جن نے نوکری کے لالچ میں کسی کو پیسے پکڑوا دیے اور وہ سارے پیسے ہڑپ ہو گئے، نوکری کا نام نشان بھی نہیں. اور یہاں امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شان ہے الصادق، سچے، تمام سچوں کے امام، اور الامین، امانت دار، اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ پیغمبر اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے. وما ينطق عن الهوى، اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے. ان هو الا وحی یوحا، آپ جو بھی کچھ بولتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ وحی. اس لیے حدیث بھی وحی ہے. وحی کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے وحی مطلوع، ایک ہے وحی غیر مطلوع. وحی مطلوع کا مطلب جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور جس کی تلاوت عبادت ہے، وہ ہے قرآن پاک. اور وحی غیر مطلوع حدیث پاک کو کہتے ہیں، وہ بھی وحی. تو فرماتے ان ہوا الا. تو امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ جو میرے لیے 2 چیزوں کا ضامن بنے گا، 2 چیزوں کی وہ گارنٹی دے دے تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دے دیتا. آپ علیہ السلام سے سچا ضامن کون ہو سکتے اس کائنات میں؟ اور وہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ ہر آدمی ان کو کر سکتا ہے. حضور علیہ السلام نے کوئی ایسا کام نہیں فرمایا کہ جو کوئی کر نہیں سکتا. ان 2 چیزوں کی گارنٹی مانگی ہے جو انسان کر سکتا ہے. ہاں، ہمت کرنی پڑتی. کیا کیا فرمایا؟ من یضمن لی ما بین جنبیہ ما بین لحیہ وما بین جنبیہ اضمن لہ الجنہ، کہ جو میرے لیے ضامن بنے گا اس چیز کا جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے، مراد ہے زبان، اور جو 2 ٹانگوں کے درمیان مراد ہے شرمگاہ. کیا مطلب ضامن بننے کا؟ ان کا غلط استعمال نہیں کرے گا. فرمایا اضمن لہ الجنہ، میں ضامن ہوں اس کے لیے جنت کا. نوکری جو ملتی ہے کتنے سال کے لیے ملتی ہے؟ 30-35 سال کے لیے. 20-25 سال میں تو پڑھائی سے ہی فارغ ہو جاتا ہے. اس کے بعد نوکری کی تلاش میں 60 سال میں ریٹائر ہو گیا. بس اس 30 سال میں کیا ہے؟ نوکر بن کر اس کو کچھ پیسہ ویسا ملے گا یا اس کے علاوہ کچھ ملے گا. اور یہاں امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام فرماتے ہیں 2 چیزوں کی گارنٹی دے دو، 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہارے لیے جنت کا ضامن. اور جس کو جنت مل گئی اس کو کیا باقی رہا؟ سب کچھ ملا. جنت ملی، ہمیشہ کی زندگی ملی. جنت ملی، ہمیشہ کی جوانی ملی. جنت ملی، ہمیشہ کی صحت ملی. جنت ملی، جو چاہا سب ملا. اور صرف یہ نہیں جو چاہا وہ ملا. انسان کی ایک ہوتی ہے چاہت، یعنی دل میں کسی چیز کی چاہت پیدا ہوئی، کاش کہ فلاں چیز ملتی، زبان پہ نہیں نکال، دل میں خواہش. اور دوسرا، انسان کبھی زبان سے کچھ مانگتا ہے. اللہ تعالی نے جنت کی نعمتوں کا خلاصہ 2 لفظوں میں بیان کیا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے لیے جنت میں ہر وہ چیز ملے گی جس کی خواہش تمہارا نفس کرے گا. اور کیا ملے گا؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ، تم کو ہر وہ چیز ملے گی جس کا جو تم مانگو گے. تو اس کے علاوہ باقی کیا رہا؟ پھر فرماتے ہیں یہ تو ملے گا ہی. ظاہر بات ہے
انسان خواہش کرے کہ کسی ایسی چیز کی، مانگے گا کوئی ایسی چیز جو اس نے کبھی دیکھی ہوگی، کھائی ہوگی، جس کے بارے میں سنا ہوگا، وغیرہ وغیرہ، اور کیا مانگے گا؟ اگر ہم سے کہے بھائی تم جو چاہو مانگو، ہم کیا مانگیں گے؟ بھائی جو ہمارے ذہن میں آئے، جو ہم نے کبھی سنا ہو، جو کبھی جس کے بارے میں پڑھا ہو، وہی تو مانگے گا۔ آگے کیا مانگیں گے؟ بادشاہت مانگیں گے، فلاں مانگیں گے، اور تو کچھ نہیں مانگ سکتے۔ تو جنت میں بھی انسان اپنی خواہشات مانگے گا اور اپنے مطالبات، اللہ فرما وہ تو ملے گا ہی۔ لہم فیہا ما یشاءون، کہ جنتوں کے لیے وہ ہے جو وہ مانگیں گے، جو وہ چاہیں گے۔ ولدینا مزید، اللہ فرماتے اور ہمارے پاس اس کے علاوہ بھی۔ اور وہ مزید کیا ہے؟ اس کی تفسیر دیدار الہی کی بھی ہے، اللہ ہم سب کو نصیب کرے۔ اور فرمایا اعدت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ میں نے اپنے صالح بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، جس کے بارے میں کسی کان نے سنا نہیں، اور جس کا کبھی خیال تک کسی کے دل میں، وہ سب کچھ ملے گا۔ اور کرنا کیا ہے؟ وہ دو چیزوں کی گارنٹی دینی ہے، ضمانت، ایک زبان کی حفاظت اور ایک شرمگاہ کی حفاظت۔ ظاہر بات ہے ان دونوں چیزوں کی حفاظت اختیاری ہے، غیر اختیاری؟ اختیاری۔ اور اللہ نے جب بھی کسی کام کے کرنے کو حکم دیا، اس کا مطلب ہے وہ اختیاری۔ اور جب اللہ نے کسی کام سے روکا، شریعت نے کسی کام سے روکا، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کام سے رکنا کیا ہے؟ اختیاری۔ ہاں ہمت کرنی پڑتی ہے، ہمت کرنی پڑتی ہے۔ تو کیا فرمایا کہ کامل ایمان والے وہ ہیں جو نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں اور بیکار اور بے فائدہ کاموں سے احتراز کرتے ہیں، اور اپنی شرمگاہوں کی کیا کرتے ہیں؟ حفاظت۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، ہاں اپنی بیویوں کے پاس اور شرعی باندیاں، اب تو ہے نہیں، کہہ رہے ہیں الا علی ازواجہم فانہم غیر ملومین، اس میں ان کے اوپر کوئی ملامت نہیں۔ انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہے خواہش، تو ان خواہشات کو جائز طریقے سے پورا کرنے کی اجازت ہے، عبادت ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك، کہہ رہے ہیں جو اپنی شرمگاہ کا استعمال اس کے علاوہ کرے گا، بیوی کے علاوہ اور شرعی، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہی لوگ ہیں حد سے تجاوز کرنے والے۔ اللہ تعالی ہم کو حدود کے اندر زندگی گزارنے کی کیا عطا کرے؟ توفیق عطا۔ اشتہار کوئی طے کر لے کہ میں انشاءاللہ اپنی زبان کی بھی حفاظت کروں گا اور اپنی شرمگاہ کی۔ اور اس کے بارے میں وہ حدیث میں اکثر سنایا کرتا ہوں، خاص کر غیر شادی شدہ نوجوانوں کو، کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا فرمایا کہ للصائم فرحتان، اور روزے دار کے لیے کتنی خوشیاں ہیں؟ دو۔ فرحت عند فطری، ایک خوشی کب؟ افطاری کے وقت، وفرحت عند لقاء رب، اور دوسری خوشی جب اللہ سے ملاقات۔ تو میں سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں کہ روزے کے اندر جس روزے دار کو جتنی زیادہ بھوک لگے گی، جتنی زیادہ پیاس لگے گی، جتنی زیادہ کمزوری آئے گی، افطاری کے وقت اتنی زیادہ کیا ہوگی؟ خوشی ہوگی۔ اور روزہ نام کس چیز کا ہے؟ روزے کی نیت سے تین چیزوں سے رکے رہنے کا نام کیا ہے؟ روزہ۔ کہ آدمی کھانے سے رکے دن بھر، پینے سے رکے، اور ازدواجی تعلقات سے رکے۔ کب سے کب تک؟ صبح صادق سے غروب آفتاب تک۔ اب جب غروب آفتاب ہو گیا، اب صبح صادق تک تینوں پابندیاں اڑ گئی۔ لیکن ہمارے جو جوان بچے، جوان بچیاں جو غیر شادی شدہ ہیں، ان پر کتنی پابندیاں خط اڑتی ہیں؟
دو کھا سکتے ہیں آپ، پی سکتے ہیں، لیکن تیسری پابندی ان کی ہے کیونکہ غیر شادی شدہ ہے۔ اور جب عید کا چاند نظر آ گیا تو ہم جیسے جو لوگ ہیں جو شادی شدہ ہیں ان سے تینوں پابندیاں اڑ گئی۔ کتنے مہینوں کے لیے؟ 11 مہینوں کے لیے۔ کبھی نفلی روزہ رکھے تو اجازت ہے لیکن کوئی فرض واجب نہیں۔ لیکن جو ہماری غیر شادی شدہ ہمارے بچے ہیں، ہماری بچیاں ہیں، ان سے کتنی پابندیاں اڑ گئی 11 مہینوں کے لیے؟ 2 ہی۔ ایک پابندی ان کی برقرار ہے، تو گویا کہ ان کا 1/3 روزہ بھی قائم ہے۔ اور وہ جو روزہ ہے رمضان کا اور نفلی روزہ وہ کتنے گھنٹوں کا ہوتا ہے؟ 15 16 17 گھنٹے کا، 18 گھنٹے کا۔ اس 18 گھنٹے کی بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کے بعد جب افطاری کا وقت ہوتا ہے اس روزے دار کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ اب یہ جو غیر شادی شدہ نوجوان بچہ ہے، ہماری بیٹی ہے، اس کا جو روزہ ہے وہ 24 گھنٹے کا، مہینے کا ہے، وہ سال ہا سال کا ہے۔ بچی بعد مرتبہ 9 سال کی بالغ ہو جاتی ہے، لڑکا 12 سال کا، زیادہ سے زیادہ 15 سال میں تو سب بالغ ہوتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں جو شادیاں ہیں خاص کر شہر سری نگر میں 30-35 سے پہلے ہوتی ہیں، حالانکہ بہت بڑا ظلم ہے بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ۔ اسی لیے میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ ماں باپ کو چاہیے اپنے ان بالغ بچوں کو اور اپنی بالغ بچیوں کا روزہ زیادہ لمبا نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ وہ اپنا روزہ توڑ دیں، کوئی غلط طریقے سے اپنی خواہش پوری کریں، اللہ بچائے سب کی۔ مجرم ہوں گے والدین پہلے۔ تو جب 18 16 17 گھنٹے کے روزے پر بھوک پیاس کے بعد جب آدمی افطاری کا وقت آتا ہے انتہا خوش ہوتا ہے، تو جو خوش نصیب جوان بچہ، پاک دامن عفیف، خوش نصیب پاک دامن عفیف بچی 25 سال میں اس کا نکاح ہو گیا اور 10 سال میں 12 سال میں وہ بالغ ہو گئی یا بالغ ہو گیا، تو گویا کہ 13 سال کا روزہ ہے، کسی کا 15 سال کا، کسی کا 12 سال کا۔ اور اس 12 سال کے روزے میں اس کے سامنے بار 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 روزہ توڑنے کی کیا ہو رہی ہے؟ پیش اور یہ نہیں کبھی بزمان حال کبھی بزمان حال۔ لیکن یہ خوش نصیب جوان بچہ، ہماری جوان بیٹی، اس نے اس روزہ توڑنے کی پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ اب جب ان کے لیے شادی کا وقت آ گیا، اللہ تعالی نے حلال طیب بیوی عطا کی، حلال طیب شوہر عطا کیا، ان کی خوشی کا کیا عالم ہوگا وہ وہی محسوس کر سکتے ہیں جن کو اللہ نے پاک دامنی کی صفت سے نواز ہو۔ اللہ ہم سب کو پاک دامنی عطا کرے۔ جتنا زیادہ بھوکا آدمی ہو جب اس کو حلال نعمت ملتی ہے تو اس کو اتنا ہی مزہ آتا ہے۔ اور اس عفیف پاک دامن جوان بچہ ہو، جوان بچی ہو، جب ان کا نکاح ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، رخصتی ہوتی ہے، جتنی خوشی ان کو حلال طیب بیوی ملنے پر، حلال طیب شوہر ملنے پر ہوگی، اس سے زیادہ خوشی اس بات پر ہوگی کہ 15 سال سے جو میرا روزہ ہے جس کا مجھے بار بار خطرہ تھا، الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے وہ 15 سال کا، 12 سال کا، 14 سال کا روزہ مکمل کر لیا۔ اور اگر خدا نخواستہ بیچ میں توڑا ہو، اپنے روزے کی حفاظت نہیں کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کی، تو پھر حلال طیب نعمت مل گئی، اس پر کچھ نہ کچھ خوشی تو ہوگی لیکن بہت زیادہ غم ہوگا اس بات پر کہ میں اپنے روزے کو محفوظ نہیں رکھ سکا۔ تو شرمگاہ کی حفاظت کا معاملہ بڑا ہے۔ اور یہ تو ہو گئی یہ خوشی جو کب ہوگی؟ جب شادی ہو جائے گی۔ اس سے بڑی خوشی اس خوش نصیب نوجوان کو کب ہوگی؟ جب میدان محشر برپا ہوگا اور 50,000 سال کے برابر ایک دن کہیں بھی کوئی سایہ عرش الہی کے سوا نہیں ہوگا۔ وہاں جن 7 طرح کے لوگوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا کریں گے، اس میں کیا آیا ہے؟ رجل، وہ جوان، وہ مرد
جس کو کسی خوبصورت اچھے خاندان کی عورت نے برائی کی دعوت دی. والفاظ دیگر روزہ توڑنے کی پیشکش کی. فقال انی اخاف اللہ, اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اس کی پیشکش کو ٹھکرا دیا. اس کو بھی اللہ اپنے عرش کے سائے میں کیا عطا کریں گے؟ جگہ عطا کریں گے. تو اس لیے انشاءاللہ ہم طے کریں گے اپنی زبانوں کی اور اپنی شرمگاہوں کی کیا ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب کرے, امت کے ہر فرد کو. اسلام نے ہر مسلمان کو پوری تاکید اور صراحت کے ساتھ عفت و عصمت کی ہر آن اور مکمل حفاظت کی تلقین فرمائی. قرآن و سنت کے نصوص میں جگہ جگہ ہر مسلمان مرد عورت کو شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا گیا. عفت و عصمت کے تحفظ کی تاکید کی گئی. نگاہ و دل کی حفاظت پر زور دیا گیا. اپنی ذات, اپنے گھر اور اپنے سماج کو جنسی بے راہ روی سے بچانے کی عظیم ذمہ داری دے دی گئی اور واضح فرمایا گیا کہ سماج کی بنیادیں اسی وقت مضبوط اور روحانی اور جسمانی مہلکی ایمان و جان امراض سے محفوظ رکھ سکتی ہیں جب سماج کا ہر فرد اپنی عفت اور عصمت کے تحفظ کے لیے اس سے اپنا مذہبی, معاشرتی, اخلاقی اور عقلی فریضے اولین سمجھ کر سرگرم عمل ہو جائے اور اس مقصد میں کسی بھی طرح کی رعایت, سہل انگاری اور لاپرواہی سے کام نہ لے. عفت کی اہمیت امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, بدکاری اول سے آخر تک برائیوں کا سر چشمہ اور مجموعہ ہے. دین و ایمان اسی سے غارت ہوتا ہے, بدکاری سے. ورع و تقوی کا خون اسی سے ہوتا ہے. مربت و شرافت کا خاتمہ اسی سے ہوتا ہے. غیرت و حمیت کا فقدان اسی کی دین ہے. بدکاری کا عادی شخص کبھی بھی پرہیزگار, وفادار, راست باز, دیانتدار اور باہمیت نہیں ہو سکتا. بد عہدی, بد کرداری, دروگوئی, خیانت, بے غیرتی بدکاری کے لوازم اور نتائج میں سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے. اس سے معلوم ہوا اللہ کا جو بندہ عفیف اور پاک باز اور اپنی شرمگاہ کا محافظ ہوتا ہے وہ مذکورہ مصائب اور نقائص سے بھی پاک اور محفوظ رہتا ہے اور اس کا دامن تدین, دینداری, تقوی, مربت, شرافت, غیرت و حمیت اور وفا و راستی اور امانت و دیانت کے ذرعی جواہر سے مالا مال ہوتا ہے جو اس کی سعادت دارین کا ضامن. عفت کی حقیقت کیا ہے؟ فرمائے اسلامی اصطلاح میں عفت اور پاک دامنی دراصل تمام ناجائز اور نامناسب امور سے پرہیز کا نام ہے. اسلامی اصطلاح میں عفت دراصل تمام ناجائز اور نامناسب امور سے اجتناب کا نام ہے, پرہیزگاری کا. ایک حدیث میں آج پڑھائی کہ جس کو اللہ تعالی نے 4 چیزیں عطا کی, جس کو اللہ نے, پھر اس کو کچھ نہ ملے تو کوئی پرواہ نہیں. اس میں ایک بتایا زبان کی سچائی, اس کو سچ بولنے کی عادت ہے, اور دوسرے امانت کی حفاظت, امانت کی حفاظت, اور تیسری چیز کیا ارشاد فرمائی, کھانے کی چیزوں میں عفت, پاک دامنی. یعنی کیا مطلب ہے؟ وہ حرام نہیں کھاتا, حرام سے اپنے آپ کو. تو وہاں حدیث کے اندر کھانے پینے میں حرام سے بچنے کا نام کیا رکھا گیا؟ عفت. تو اس نے کیا فرمایا؟ عفت اسلامی اصطلاح میں دراصل تمام ناجائز اور نامناسب امور سے اجتناب کرنے کا نام ہے.
امام راغب کے بقول عفت دراصل اس حالت کا نام ہے جو انسان کو غلبہ شہوت سے بے لگام نہ ہونے دے. عفت دراصل اس حالت کا نام ہے جو انسان کو غلبہ شہوت سے بے لگام ہونے نہ دے. نفس کو حیوانی سرکش شہوتوں سے روکنا ہی عفت ہے. مشہور عالم عربیت الجاحظ نے لکھا ہے عفت نام ہے نفس کو سرکش شہوتوں سے روکنے کا، شہوت کو لگام دینا اور شہوت کے تقاضوں پر مباح حدود میں صحت کی رعایت کے ساتھ عمل کرنا، اسراف و افراط سے بچ کر حد اعتدال میں رہنا، وقت ضرورت پر مقدار ضرورت پر مشروع طریقے کے مطابق شہوت کی تکمیل سب عفت میں داخل ہے. لیکن عام طور پر عرف کے اعتبار سے عفیف اور پاک دامن یہ کس کو بولا جاتا ہے؟ جو اپنی شرمگاہ کی کیا کرے؟ حفاظت. اس کی حفاظت کا سب سے اہم ذریعہ کیا ہے؟ فرماتے نکاح عفت کا ضامن. نکاح اسی لیے شریعت نے نکاح پہ بہت زور دیا، ماں باپ پر زور دیا، اور اولاد کے حقوق میں سے ہے اپنی اولاد کا وقت پر کیا کرنا؟ نکاح کرنا. اور حضور علیہ السلام نے نوجوانوں کو مخاطب بنا کر ارشاد فرمایا یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت. ماشاءاللہ سب نوجوان ہیں، اللہ تعالیٰ ان جوانیوں کو داغدار ہونے سے بچائے. من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جس کو استطاعت ہو حقوق نکاح ادا کرنے کی، یعنی ایسے حالات ہوں وہ نکاح کر سکتا ہے. فلیتزوج، اس کو چاہیے کہ فوراً نکاح کر لے، فوراً، اب تاخیر نہیں. اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا فإنہ اغض للبصر، یہ نگاہ کی یہ جھکانے کا ذریعہ ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ. اسی لیے اگر کسی کے پاس اللہ نے نکاح کا انتظام کر دیا، اللہ نے حلال طیب بیوی عطا کی اور عورت کو حلال طیب شوہر عطا کیا، یعنی گویا کہ اس کے پاس عفت کا سامان ہے، خدا نخواستہ پھر وہ اس طرح کے جرم میں مبتلا ہو جائے اور اسلامی نظام حکومت ہو، تو ایسے انسان کو دنیا میں اب جینے کا حق ہے نا. اگر اسلامی حکومت ہو اور کسی کی شادی شدہ کے بارے میں معلوم ہو جائے اس نے یہ جرم کیا ہے، تو اس کی سزا شریعت میں کیا ہے؟ سنگسار، پتراؤ کرو. اور سنگسار کے وقت کیا فرمایا؟ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ، یعنی جب ان کے سنگساری کا موقع ہو تو شفقت آڑے نہ آئے. اس لیے جہاں غیر شادی شدہوں کو اپنے آپ کو بڑا عفیف رکھنے کی ضرورت ہے. جن کو اللہ نے نکاح کی نعمت سے نوازا ان کے تو وہم گمان بھی نہیں آنا چاہیے خدا نخواستہ آنکھ یا زبان یا کسی اور طریقے سے کوئی نامناسب حرکت ہو. کتنے بجے نماز کتنے بجے؟ 9:40. 10 بجے 9:40 میں. تو کیا فرمایا؟ اسلام نے ہر مسلمان مرد اور عورت پر عفت و عصمت کی حفاظت اور شرمگاہوں کی حفاظت کو فرض عین قرار دیا ہے، اور حرام شہوت رانی کی تمام صورتوں، بدکاری اور وغیرہ وغیرہ، ہم جنس پرستی وغیرہ، اس میں اور الفاظ بھی ہیں، تھوڑا حجاب سا لگتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اپنی شہوت کو پورا کرنے کے جتنے بھی حرام ذرائع ہیں ان سب کو کیا قرار دیا ہے؟ حرام. جو شادی کر سکتا ہو اس سے شادی کی تاکید ہے، اور جو نہیں کر سکتا، چنانچہ اس حدیث میں بھی ہے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، جس کے اندر بھی ایسے حالات نہیں ہے کہ وہ شادی کر سکے، فرمایا فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اس کو چاہیے کہ کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھے. اور ایسے جوان ہیں، ایک جانکار آدمی ہے، اس کے بارے میں بولے
1 سال تک اس نے لگاتار نفلی روزے رکھی اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے. اور جو نہیں کر سکتا اور شہوانی تقاضے زور آور ہوں، اس سے روزوں کی پابندی کا حکم ہے. پست نگاہی کی تلقین، تبرج اور بے حجابی پر بندش، بدکاری پر سخت سزاؤں کا نظام، سب اسی مقصد سے ہے کہ معاشرے میں مرد عورت کا تعلق نکاح کی جائز اساس ہی پر استوار ہو اور وہ بقائے نسل اور سنت انبیاء کی تنفیذ کا ذریعہ ثابت ہو، اور کسی بھی طرح حرام شہوترانی کے مواقع نہ پیدا ہوں، اور مسلم سماج کا ہر فرد جذباتی اور عملی ہر 2 سطح پر عفت کی حفاظت اور اپنی مسئولیت باور کرنے لگے. قرآن کریم میں مختلف مواقع پر نکاح کا حکم شرمگاہ کی حفاظت اور انسان کو اخلاقی انحراف اور بے راہ روی سے بچائے رکھنے کی خاطر دیا گیا ہے. چنانچہ قرآن پاک میں ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. تم میں سے جو لوگ مجرد ہیں، انہیں غیر شادی شدہ ہیں، یا نکاح ہو گیا، بیوی کا انتقال ہو گیا، شوہر کا انتقال ہو گیا، اور تمہارے غلام جو پہلے زمانے میں ہوتے تھے، ان میں سے جو صالح ہوں ان کا نکاح کرو. یعنی ایک تو ہے عام آزاد، اس کے لیے تو ہر حال میں نکاح کا حکم ہے. پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے تو آقاؤں کو حکم ہے کہ تمہارے جو غلام ہیں ان کا بھی نکاح کرو. روایت میں وارد ہے ایک صحابی نے شادی نہ کرنے اور عورتوں سے ہمیشہ الگ رہنے کا عہد کر لیا. جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا نکاح میری سنت ہے اور میری سنت سے اعراض کرنے والا مجھ سے نہیں. معلوم ہوا کہ نکاح سے اعراض رہبانیت ہے، عیسائی متشدد راہبوں کا طریقہ کار ہے، انبیائی طریقہ نہیں. امام غزالی نے نکاح کے مقاصد و فوائد میں ایک تو ابقائی نسل باقی رہے، دوسرے شرمگاہ اور نگاہ کی حفاظت. امام سفارینی حنبلی لکھتے ہیں نکاح شرعی حکم ہے، نسل کی بقا اسی سے ہے، دنیا کے رونق اور آبادی اسی سے ہے، اللہ کی بندگی کی راہ میں اس سے آسانی ہوتی ہے. صاحب شہوت کے لیے نکاح مسنون ہے، اگرچہ بدکاری کا اندیشہ نہ بھی ہو تب بھی کیا ہے، اور اگر بدکاری کا اندیشہ تو واجب، اور اگر غالب گمان یہ ہو کہ خدا نخواستہ بدکاری میں مبتلا ہو جاؤں گا پھر نکاح سنت اور واجب نہیں بلکہ کیا ہے، فرض. اور اگر تو وہ محتاج ہو تب بھی نکاح کرے. نوافل میں اشتغال سے بہتر نکاح ہے. ایک آدمی وہ شادی نہیں کرتا، بس رات دن نوافل کا پورا پابند ہے، اور دوسرا شادی جب کر لی اب مختلف ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اب وہ نوافل وغیرہ زیادہ نہیں پڑتا. اب اس میں اختلاف ہے کہ نوافل کے ساتھ مشغول ہو کر نکاح سے الگ رہنا یہ بہتر ہے یا نکاح کے ساتھ مشغولیت بہتر ہے. امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحم فرماتے ہیں کہ نکاح کرنا نوافل کے اندر مشغولی سے زیادہ بہتر ہے. تو ایک آدمی کیا ہے، اس نے شادی نہیں کی، خوب عبادت کرتا ہے رات دن، نوافل کا بہت پابند ہے، اور دوسرے آدمی نے کیا کی، شادی کی. جو شادی کی اب گھر کی ذمہ داریاں ہیں، اب وہ اتنی عبادت نہیں کرتا، فرائض واجبات سنتیں تو ادا کرتا ہے لیکن گھریلو ذمہ داریاں نکاح کی وجہ سے آ گئی، اب اتنی عبادات. تو شریعت میں بہتر کون ہے، وہی شادی شدہ. نوافل میں اشتغال سے بہتر ہے نکاح، اور جس کے لیے کسی غلطی کے اندر مبتلا ہونے کا خطرہ ہو اس کے لیے نکاح واجب ہے، اور مزید زیادہ خطرہ ہو تو پھر فرض. آگے وہی آیتیں اس میں بھی سنائی. اللہ تعالی ہم سب کو عفت کا باغنامی عطا کرے ہر اعتبار سے.
جن کی اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کی اور نکاح کی عمر کو پہنچی ہے، اللہ تعالیٰ والدین کو توفیق عطا کریں، اپنے بچوں کا اپنی بچوں کا وقت پر نکاح کریں، اور نوجوان بچوں کو اور بچوں کو توفیق اللہ پاک عطا کرے، جب تک نکاح نہ ہو اس وقت تک اپنی شرمگاہ کی مکمل حفاظت کر کے عفیف اور پاک دامن رہیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔ کھمبر میں وہ ماہانہ مجلس ہوتی تھی پچھلے رمضان کے بعد سے، گزشتہ سنیچر کو وہ نہیں ہوئی، اب جو سنیچر آ رہا ہے اس میں وہ مجلس ہے، اور ہمارے یہاں حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خلیفہ ہیں مفتی ارشد صاحب، حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا کافی تعلق رہا سال ہر سال تک۔ حضرت کے انتقال کے بعد پھر مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا اصلاحی تعلق ہوا۔ مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ان کو اجازت بیعت ہے، تو وہ چند دن کے لیے انشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں، سنیچر کو تشریف لائیں گے، اور وہ جو ماہانہ مجلس ہے پہلی مجلس ان کی وہیں ہوگی کھمبر میں، مغرب کے فوراً بعد سے لے کر عشاء تک، اور پھر جو آئندہ سوموار ہے، جیسے آج سوموار ہے تو آئندہ سوموار میں انشاءاللہ انہی کی مجلس یہیں ہوگی، یہاں ہوگی یا مسجد میں ہوگی، وہ اس وقت لوگوں کا کتنا رش ہوگا اس اعتبار سے۔ اور اس کے علاوہ بھی ان کی کچھ مجالس ان دنوں ہوں گی، اس کی انشاءاللہ ترتیب بتائی جائے گی۔ فی الحال 2 مجالس کا آج اعلان، ایک تو ہے آنے والے سنیچر کو مغرب کے فوراً بعد کھمبر میں، اور آنے والے سوموار کو جو آئندہ سوموار ہے اس میں ان کی مجلس یہاں ہوگی، پھر وہ سوموار کو بھی یہاں ہے، اتوار کو اور منگل کو اور بدھ کو، پھر جمعرات کو ان کی واپسی ہے، اس میں ان کے کچھ اور بھی پروگرام رہیں گے، سری نگر میں بھی، پھر بانڈی پورہ اور دوسری جگہوں میں، وہ ایک نظام مشورے کے ساتھ طے ہوگا۔ ان بزرگوں کی مجالس میں رہنے کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ہم جاتے تھے حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہاں تو محسوس نہیں ہوتا تھا، پھر جب آتے تھے تو بہت دنوں تک دل کے اندر ایک عجیب و غریب اثر رہتا تھا۔ حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مجالس کا تو پوچھنا ہی کیا ہے۔ تو اللہ پاک نے ان کو اپنی ذات کے ساتھ ایک خاص تعلق دیا ہوا ہوتا ہے۔ اگر ان کی مجالس میں جا کر ہم بالکل خاموشی رہیں، کچھ سنے بھی نہیں، تو جب بھی ان کی مجالس سے آدمی محروم نہیں رہا کرتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا علیکم بمجالست العلماء واجتماع کلام الحکماء، یہ لازم سمجھو، علیکم لازم سمجھو اپنے اوپر، بمجالس علماء، علماء ربانیین کی ہم نشین کی مجالس میں بیٹھنا، واجتماع کلام الحکماء، اور اللہ کے مخصوص بندوں کی باتوں کا سننا۔ کیوں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ ان مجالس کے ذریعے اور ان اللہ کے مخصوص بندوں کی باتوں کے ذریعے مردہ دلوں کو اسی طرح زندگی عطا کرتے ہیں، جیسے کوئی بالکل خشک زمین، کہیں کوئی سبزے کا نشان نہیں، بارش آ گئی چند دن میں پوری زمین سبزی سے لہلہانے لگی۔ ارے یہ حال ان اللہ کے نیک بندوں کی مجالس میں بیٹھنے کا۔ اور ویسے میں ایک بات یہاں کے اعتبار سے ہمیشہ کہا کرتا ہوں، جب ایک بندہ 10 کلومیٹر دور، 5 کلومیٹر دور، کوئی 50 کلومیٹر دور سے آتا ہے اور آتا ہے اللہ کے لیے، اللہ عالم الغیب دلوں کا حال جانتا ہے، اللہ جانتی ہے بندہ فلاں جگہ سے اٹھ کر آیا، اتنا چلا، اور یہاں آ کر اس کو کسی سے کوئی لینا دینا، یہ بندہ میرے لیے آیا ہے، تو بتاؤ اللہ اس کے آنے کو ضائع کریں گے؟ اگر اس کو یہاں کچھ بھی سننے کو نہیں ملا، لیکن وہ آیا ہے اللہ کے لیے، اللہ جانتی ہے میرے لیے آیا ہے، تو اللہ اس کے آنے کو ضائع نہیں کہ جہاں بھی کوئی دینی مجلس ہو جائے، اپنی نیت کو پہلے سے ٹھیک کرے، میں اللہ کے لیے جا رہا ہوں۔ ہدایت دینا کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اور جب الہدایت کی طلب میں بندہ کہیں جاتا ہے، ایک واقعہ یاد آ گیا، موضوع ہے نہیں موضوع ہے، کہ ایک آدمی تھا، وہ پہلے کوئی اپنا، پھر وہ بالکل بیکار ہو گیا، کسی کام کا
تو اس نے سوچا اب میں اپنا پیٹ کیسے پالوں گا، تو اس نے تسبیح لی اور کہیں پہاڑی کہیں غار میں بیٹھ گیا. اب لوگ جو ہے اس کے پاس آنے لگے، کوئی تعویذ لے رہا، کوئی پھونک مار رہا، کوئی. اسی میں 2 آدمی آ گئے، وہ سچے طالب تھے، وہ اس کے پاس آ گئے، انہیں ان کو بتلا دیا پڑھنے کے لیے، حالانکہ تھا وہ گڑبڑ آدمی. کچھ دنوں کے بعد وہ جو اللہ کی رضا کے لیے روز آتے تھے اور ان کے بتائے ہوئے وظائف پڑھتے تھے، اللہ نے ان کو ایک مقام عطا کیا. ایک انہوں نے مراقبہ کیا کہ ہم دیکھیں ہمارے پیر صاحب کا مقام کتنا اونچا ہے. اب مراقبے کے بعد کچھ نظر آیا نہیں، لیکن وہ بدظن نہیں ہوئے. انہوں نے اپنے دل میں مشورہ سوچا کہ اصل میں ہمارے پیر صاحب کا مقام اتنا بلند ہے، ہماری رسائی وہاں تک. پھر آئے، حضرت ہم سے بے ادبی ہو گئی، ہم نے آپ کا مقام تلاش کرنا چاہا، لیکن آپ پتہ نہیں کتنی اونچائی اور بلندی پر ہے، ہم کو وہ مقام نظر نہیں آیا. وہ بیچارہ رونے لگا اور کہنے لگا بھائی میرا معاملہ تو اصل میں یہ ہے، مجھے اپنے پیٹ پالنے کا کوئی دوسرا ذریعہ نظر نہیں آیا. گویا کوئی ایک قسم کا ٹھگ تھا، لیکن آپ چونکہ اخلاص کے ساتھ آتے تھے، اب اللہ نے آپ کو مقام دیا، اب میرے لیے بھی دعا کرو، اللہ تعالیٰ میرا معاملہ بھی درست کر دے. اس لیے جہاں بھی ہم جائیں گے اپنی طرف سے اطمینان ہونا چاہیے، پھر جائیں اخلاص کے ساتھ جائیں تو اللہ تعالیٰ اس اپنے اٹھنے والے کسی قدم کو ضائع نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں جمع ہونا اور جہاں بھی کوئی دین کی مجلس ہو وہاں جانا ہمارے لیے کمال ایمان، کمال ہدایت کا ذریعہ بنائے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی پکی سچی توبہ عطا کرے. اللہ میرے باطن کو آپ کے باطن کو ہمارے ظاہر سے اچھا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر کو بھی نیک و صالح اور شریعت کے عین مطابق بنائے. تھوڑی دیر انشاءاللہ ذکر کریں گے.